جو بیسک ایجوکیشن ہے ساری جو شروع سے تھی وہ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کی تھی. میری بزنس کی جو فیلڈ آ گئی وہ ریئل اسٹیٹ شروع سے ہی آفٹر گریجویشن ہی میں بزنس جس فیلڈ میں اس کا اس سے کوئی تعلق اتنا خاص نہیں. 2013 میں جو ہے نا وہ میں نے پھر جو ہے وہ لا شروع کی. 2017 میں ہم نے اسلام آباد بار کو جوائن کیا. لا کرنے کا مقصد کیا اپنی ذات کے لیے تھا یا اپنے کاروبار کے لیے؟ میرے نزدیک اس ملک کے اندر اگر کوئی بھی شخص یا دنیا میں کہیں پر بھی بزنس کرتا ہے تو اس کو لا کی نو ہو جو ہے نا ہونا بڑی ضروری ہے. پاکستان کے اندر ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا ہے اور میں نے بننا کیا ہے. میٹرک کیا, پھر انٹر کیا, پھر گریجویشن کی اور نوکریاں ڈھونڈنا شروع ہو گئی. تو لا جو ہے وہ ہر فیلڈ میں بہت ضروری ہے. اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس کے بنیادی قانون کیا ہیں. یہ کیا زیادہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ہم یہ اویئرنیس جو ہے اپنے بچوں کو اسکول ٹائم میں, کالج میں یا یونیورسٹیز میں اگر دے دیں میرے حق کیا ہیں, میرے حقوق کیا ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے. ہر بچے کو اتنا قانون ضرور آنا چاہیے کہ وہ روزمرہ کی زندگی کو کیسے سروائیو کرے گا, یہ اس کو بنیاد سے سکھا دینا چاہیے. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں, ہر بچے کو, ہر بڑے کو رائٹس کا پتہ ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ جہاں کھڑا ہوتا ہے ڈیبیٹ کرتا ہے. پاکستان میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا ہماری ریاست نہیں چاہتی کہ ہم اس عوام کو اپنے حقوق کی بات کرنا سکھائیں؟ تو سب سے بڑی جو ہماری مسئلہ ہے نا وہ ہے فائنانشیل پوزیشن, اور ہمارا ترقی یافتہ عام ممالک میں ہم نہیں. وہ جب وسائل کا آپ کو سہولت ہوتی ہے نا تو پھر آپ رائٹس کی بات کرنے کو جاتا ہے. اسی زبان کا ہوا کہ روٹی دی پک گئی ہوئے تو پھر رائٹ بندہ نے وہ روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے. جس دن پاکستان کی یہ بنیادی چیزیں میٹ ہوگی تو پھر نہ گورنمنٹ رکاوٹ ہوتی ہوگی, نہ ریاست رکاوٹ ہوگی. وقت کے ساتھ اپنے آپ کو جدت میں تبدیل نہیں کریں گے, کوآپریٹ نہیں کریں گے. جس طرح دنیا آگے جا رہی ہے اس طرح آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جاب لیس ہوتے جا رہے ہیں, ورک فرام ہوم ہوتا جا رہا ہے, آپ کے دفاتر ختم ہوتے جا رہے ہیں, ہر چیز ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ مسٹ ہو. آپ نے جب سٹارٹ لیا کیا کچھ سرمایہ تھا, کچھ انویسٹمنٹ اپنے پاس تھی؟ بلکہ میں یہاں پہ ہوں ایک لیبر سے اسٹارٹ کیا. کوئی سرمایہ نہیں تھا ہماری فیملی میں, کوئی ایسا نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہم بہت بڑے جاگیردار تھے یا کچھ. میرے والد صاحب گورنمنٹ آفیشیل تھے, میری پوری فیملی تھی. تو الحمد للہ ایک مڈل کلاس سے میرا تعلق تھا. جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ آہستہ 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 سیکھا ہم نے. آپ اگر کہہ لیں کہ ایک سیلز بوائے سے میں نے سٹارٹ لیا, اور آج میں مشکلات دو طرح سے آتی ہیں. ایک آپ کی غلط پالیسیز جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, پھر اس کا رزلٹ آپ. ایک ہوتے ہے کہ آپ نے سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کیا, آپ نے کوئی چیٹ نہیں کیا, آپ بالکل ٹھیک چلے, لیکن اس کے باوجود بھی اس ملک کے اندر سسٹم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نہیں چلنے دیں گے. ایکسپریس وے پر دیکھا اسی کہ کچھ بلڈنگس کی آپریشن کری پر نہیں چھوڑیا ہوا, کچھ کی چھوڑ دیتا ہوں, لیکن واہ یہ ہوتے ٹھیک واہ یا ہونا چاہیے نا سر. سارے سسٹم کے اندر اتنا بڑا گند آ, صرف مرچ نہیں ہر جگہ میں, کہ اصا سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں خاطر نہ اصا انہوں لوگوں کی چھوڑ دینے ہیں اور اپنا ایک امیج بنانے واسطے ستیہ ناش کر سکتے ہیں اس غریب نہ جس پیسے لائے. اس لیے سارے ستے ہونے ادارے, اس لیے سارے دفاتر جڑے انلیگل تعمیرات ہوندے نے, جلے وہی گشتیاں اس لیے پیسے کھانے رہنے, سارا کام کری گشتے ہیں. آخر وکٹم کس کی بنائی سکتے ہیں, وہ بندے اچھی جڑے ساری زندگی پیسے کے نہیں تو انہوں بلڈنگاں کی انہوں کی تعمیرات کر رہے رشوت کے اس کی نہیں دا مطلب ہے جناب اچھا وہ اچھی خالی تو انہوں کی ٹانا شروع کر دیں. جی بالکل. السلام علیکم جی, میں ہوں سیماب عباسی آج کے اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, خطہ کوسار مری سے ان کا تعلق ہے. پاکستان کی بڑی کاروباری شخصیات میں ان کا شمار. آج کل اکثر آپ نے خبروں کی سرخیوں میں ان کو دیکھا ہوگا. بیریا ٹاؤن کی نیلامیوں میں سب سے اچھی بولی لگانے والے. میرا مطلب آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, ایڈوکیٹ مصور عباسی صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ اللہ کا کرم. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمیں آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے, آج کل بڑی بڑی نیلامیاں ہو رہی ہیں اور آپ کی ماشاء اللہ سے بڑی اچھی اچھی بولی آپ لگا رہے ہیں, تو اس مصروفیت میں سے ٹائم نکالنا, سر تھینک یو ویری مچ. سر آتے ہیں آج کے اپنے پہلے سوال کی طرف. مصور عباسی صاحب کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, بچپن کہاں گزرا, تعلیم کہاں سے حاصل کی, سر تھوڑا بتائیے اپنے بارے میں. میری پیدائش مری کا ایک نوائی گاؤں ہے, بلکہ یونین کونسل نمبل کا ایک گاؤں ہے اوائن, وہاں کی ہے. اور ارلی سٹیج میں ہی ہم نے, چھوٹا سا ہی تھا میں جب, تو ابھی اسکول گوئنگ نہیں تھے, تو والد صاحب چونکہ میرے گورنمنٹ آفیشیل تھے تو اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے تھے, تو میری ساری ایجوکیشن جو ہے وہ اسلام آباد کی ہی ہے. تو پیدائش میری مری کی ہے اور ایجوکیشن میری ساری اسلام آباد کی ہے جناب, اور یہیں پہ پلے ہیں, یہیں سے ہم نے انہیں اسلام آباد کے اسکولوں میں ہم نے پڑھائی کی ہے, اور پھر یہیں سے ہم نے ماسٹرز کیا, اور پھر یہیں بزنس کی دنیا کے ساتھ لگ گئے. صحیح. اچھا سر, تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈگری کی لا میں, تو اس کے بعد پریکٹس بھی جاری رہی یا لا اس کا کوئی پلان کا حصہ تھا, اس کا مقصد؟ میری جو بیسک ایجوکیشن ہے ساری جو شروع سے تھی وہ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کی تھی. میں نے پہلے گریجویشن بھی جو ہے وہ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں کی, پھر میں نے ماسٹرز جو ہے وہ بھی MBA فائنانس میں کیا.
تو لیکن چونکہ میری بزنس کی جو فیلڈ آ گئی وہ ریئل اسٹیٹ شروع سے آفٹر گریجویشن ہی میں بزنس جس فیلڈ میں اس سے کوئی تعلق اتنا خاص نہیں تھا، چونکہ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس اور ریئل اسٹیٹ ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ایک تھا. تو جب میں ریئل اسٹیٹ میں نے تقریباً کافی ٹائم ہم نے 5 7 8 سال گزارے، تو اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہوئے آپ کو قانون کا علم ہونا بڑا ضروری ہے، اور ایک شوق بھی تھا. تو وہ زیادہ شوق ڈیولپ ہوا، کیونکہ بہت سی چیزوں میں ہمیں ڈے بائی ڈے، بلکہ ہر روز کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لیگل میٹرز کے ساتھ ریئل اسٹیٹ میں ہمارا واسطہ نہ پڑے. تو دین 2013 میں جو ہے نا وہ میں نے پھر جو ہے وہ لا شروع کیا، جو ایڈمیشن لیا اور لا کیا، اور پھر پراپر 2017 میں ہم نے اسلام آباد بار کو جوائن کیا. تو ابھی تک منسلک ہیں جناب، بار کے ساتھ منسلک ہیں، اور اپنا جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک لا فارم بھی ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں. صحیح. تو سر لا کرنے کا مقصد کیا اپنی ذات کے لیے تھا، یا اپنے کاروبار کے لیے، یا پھر آپ کی سروسز آپ عوام کو بھی دیتے رہے، یا پریکٹس آپ کی چلتی رہی؟ میرے نزدیک اس ملک کے اندر اگر کوئی بھی شخص یا دنیا میں کہیں پر بھی بزنس کرتا ہے تو اس کو لا کی نو ہو جو ہے نا ہونا بڑی ضروری ہے. تو اگر تو آپ کی شروع میں جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، اور میں نے بننا کیا ہے. تو رینڈملی جیسے کوئی میٹرک کیا، پھر انٹر کیا، پھر گریجویشن کی، اور نوکریاں ڈھونڈنا شروع ہو گئے. تو وہ ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جب بندہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا نہیں یار میرے لیے تو یہ چیز ضرورت تھی، مجھے اس طرف جانا چاہیے تھا. تو لا جو ہے وہ ہر فیلڈ میں بہت ضروری ہے. کم از کم کسی بھی شہری کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس کے بنیادی قانون کیا ہیں. اگر کسی کے اوپر کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے، جتنے بھی مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنا بھی آپ لوگوں کو مسائل کا شکار دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو قانون کے بارے میں علم نہیں ہوتا. تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ قانون کا علم ہر سطح پہ ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو. آپ بے شک ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ کو قانون کا علم جو ہے نا وہ لازمی ہونا چاہیے. جی بالکل. جی اچھا سر، یہ پوائنٹ یقیناً میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا، بلکہ آگے میرے سوال شامل بھی تھا یہ. اچھا، یہ کیا زیادہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ہم یہ اویئرنیس جو ہے اپنے بچوں کو اسکول ٹائم میں، کالج میں، یا یونیورسٹیز میں اگر دے دیں، جو کہ شاید ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا، اپنے رائٹس، میرے حق کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کہ اگر مجھے اس کا اختیار کبھی زندگی میں ملا تو میں پرائمری سطح سے بچوں کو یہ لازمی قرار دے دوں گا کہ ہر بچے کو اتنا قانون ضرور آنا چاہیے کہ وہ روزمرہ کی زندگی کو کیسے سروائیو کرے گا. یہ اس کو بنیاد سے سکھا دینا چاہیے کہ تمہارے جو رائٹس ہیں اس ملک میں رہنے کے وہ کیا ہیں. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر بچے کو، ہر بڑے کو رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ جہاں کھڑا ہوتا ہے ڈیبیٹ کرتا ہے کسی پولیس والے کے ساتھ، کسی لیگل فریم میں، کسی بھی بیوروکریٹ کے ساتھ، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رائٹ کیا ہے. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈگریاں بڑی بڑی لے لیتے ہیں، ہم ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، ہم انجینئرز بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے رائٹس کا آج تک نہیں پتہ. تو لا آف رائٹ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو پرائمری سطح سے شروع کر کے ٹل ماسٹر ڈگری تک جو ہے سکھانا چاہیے کہ یہ تمہارے جو ہے نا لا آف رائٹ ہیں، جو بیسک انسان کی ضروریات ہیں، جو ہر انسان کو ضرورت پیش آتے ہیں، اتنا لا ہر انسان کو علم ہونا چاہیے. جی بالکل. جی اچھا سر، آپ کا جیسے سفر بھی باقی ممالک میں بھی ہوتا رہتا ہے، یو کے، یو ایس اے، آپ یورپین کنٹریز اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، وہ اپنے رائٹس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا ہماری ریاست نہیں چاہتی کہ ہم اس عوام کو اپنے حقوق کی بات کرنا سکھائیں، اپنے رائٹس کی بات کرنا سکھائیں؟ تو اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو یہ بر صغیر ہند و پاک اور یہ جو ہمارا ایشین ریجن ہے نا، یہ ابھی یورپین ریجن سے اور یو ایس اے اور جن کے آپ مثالیں دے رہے ہیں اس سے بھی بہت پیچھے ہے. ایسا ہی ہے. یہاں چونکہ بڑا ایک سیٹ بیک ہے ترقی کے حوالے سے بھی، فائنینشلس کے بھی ایشوز ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو سب سے بڑی جو ہماری مسئلہ ہے نا وہ ہے فائنانشل پوزیشن، اور ہمارا ترقی یافتہ عام ممالک میں ہم نہیں آتے ہیں. ہم دوڑ لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو جب وسائل کا آپ کو سہولت ہوتی ہے نا تو پھر آپ رائٹس کی بات بندے کو یاد آتی ہے. تو دیسی زبان کا وہاں کہ روٹی دی بھوک پہ ہی ہوئے تو پھر رائٹ بندہ نہیں، وہ روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے. تو بدقسمتی سے ہم پاکستان جو ہے نا، اور اس وقت جو ہے وہ ملک آپ دیکھیں غربت کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. جب یہ ساری میٹ ہوتی ہیں نا تو اس کے بعد رائٹ کی بات ہوتی ہے. تو جس دن پاکستان کی یہ بنیادی چیزیں میٹ ہوگی تو پھر نہ گورنمنٹ رکاوٹ ہوتی ہوگی، نہ ریاست رکاوٹ ہوگی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں. ہر بندہ خود پھر اپنے رائٹس کو جاننا شروع ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ بنیادی سہولیات سے ہی جو ہے وہ بندہ نہیں نکل پاتا زندگی میں، تو ایک عام آدمی جو اس ملک کے اندر ہے وہ بیچارہ
پڑھتا ہے پہلے 20-22 سال تک، پڑھنے کے بعد پھر وہ نوکری کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر وہ شادی کرتا ہے، پھر بچوں کی ٹینشنوں میں ہوتا ہے، پھر اس کا 15 دن تاریخ کے بعد اس کے پاس سیلری ختم ہوتی ہے، تو وہ اسی چکی سے ہی نہیں نکلتا اور اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے. تو رائٹس وہ کہاں بیچارہ دے گا؟ تو وہ جن ملکوں کی آپ مثال دے رہے ہیں وہاں ہر چیز سیٹلڈ ہے. ہر بندہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ پہ ہے، اس کی ایجوکیشن کی، اس کی ہیلتھ کی، اس کے گھر کی، اس کی بہت ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ نے ٹیک کی ہوئی ہے. تو اس لیے اس کو پھر رائٹس کی باتیں یاد آتی ہیں. یہاں تو ابھی وہ وقت آتے ہوئے بہت ٹائم چاہیے ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی. اگر ہم عوام کو یا حکومت یا ریاست عوام کو اگر ان کے رائٹ سکھا دے گی تو یقیناً وہ اچھی تعلیم مانگیں گے، اچھی صحت مانگیں گے، وہ اچھا روزگار مانگیں گے. تو خیر یہ ہونا چاہیے پاکستان میں. اچھا سر، آپ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے وکالت یا لا کرنا آپ نے ضروری سمجھا، تو ساتھ ہی آپ میڈیا میں بھی آگے، آپ کے اپنے 2 چینلز ہیں، وی این نیوز، آزاد نیوز. تو اس کو سر کیوں ضروری سمجھا؟ کیا بزنس کے لیے بھی یہ بھی ضروری تھا یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں، اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو جدت میں تبدیل نہیں کریں گے نا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. جس طرح دنیا آگے جا رہی ہے اس طرح آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے. دنیا اس وقت پوری میں آلموسٹ، میں دنیا میں بھی لاسٹ میں نے جہاں بھی 2 سالوں میں وزٹ کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جاب لیس ہوتے جا رہے ہیں لوگ، بہت زیادہ ورک فرام ہوم ہوتا جا رہا ہے، آپ کے دفاتر ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل. آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو آپ آن لائن کریں گے جی. آپ ایون کہ ہمارے یہاں تو ابھی بھی آپ بینکوں میں جائیں تو میں بتاتا ہوں، تو میں ایک ملک میں ایسے میں میرا وزٹ ہوا کہ میں نے اس کی کوئی 10 برانچی میں گیا تو مجھے ایک آدمی بھی اس برانچ میں، صرف ایک سیکورٹی گارڈ باہر کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی آپ اندر جا سکتے ہیں. تو سب کچھ ڈیجیٹلائز ہے. یعنی کہ آپ نے کوئی پیسے جمع کرانے ہیں، آپ نے کوئی پیسے وڈرا کرانے ہیں، آپ نے کوئی چیک بک لینی ہے، ایچ اینڈ ایوری، آپ کو کوئی وہاں پہ جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس نظر نہیں آئے گا. اب دنیا بہت سپیڈ سے آگے جا رہی ہے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے، چاہے وہ بزنس سیکٹر ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہے. اور اس کے ساتھ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ مسٹ ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں مارکیٹنگ کے ٹول آپ کے نیوز پیپر ہوتے تھے، اشتہارات ہوتے تھے، آپ ایک اخبار میں اشتہار لگاتے تھے، دنیا اخبار لیتی تھی، وہ پڑھتی تھی جی، ان کو پتہ چلتا تھا. اب جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور آ گیا ہے، دنیا آگے جا رہی ہے. اب اس سے بھی فاسٹ اے آئی کا دور آ گیا ہے. تو کسی بھی پر بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اس کو سب کرنے کے لیے آپ کو اس ٹول کا اہم ہر وقت سہارا رہتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے ڈیولپرز ہیں، جتنے بھی بڑے بلڈرز ہیں، سب ساتھ ساتھ میڈیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا جو ایک ضرورت، بنیادی ضرورت بن گئی ہے کہ ان کے اپنے مارکیٹنگ اسپیکٹ جو کے لیے وہ پوری جو سیٹ اپ لگاتے ہیں تو ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی ایک ہے تو اس کو بھی لے لیں. تو یہ آپ نتھی ہو چکے ہیں، یہ ضرورت بن چکی ہے. اب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے 8, 10, 15, 20 سالوں کے اندر ہر فیکٹری والا، ہر بزنس والے کا ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک سیٹ ہوگا جو اس کی پروڈکٹس کو کی مارکیٹنگ کرے گا. اس کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس نے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنائے گا تو آگے نکلے گا. ادروائز تو ان موجودہ سیٹ اپ میں جس طرح دنیا فاسٹ جا رہی ہے، یہ نہ کرنا جو ہے نا ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ بزنس کے لیے یا اور بہت سے مقاصد کے لیے یہ پلیٹ فارم ضروری ہیں، تو آپ کے جو 2 پلیٹ فارمز ہیں، جو چینلز ہیں، کیا صرف مقصد بزنس تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد تھا؟ دیکھیں، بزنس تو بیسک مقصد ہوتا ہے. کسی بھی بزنس مین کو آپ وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے بغیر مقصد کے، ویسی باتیں کرنے کے حد تک تو بات ٹھیک ہے، اچھی لگتی ہے سننے میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں. اس کے پیچھے بزنس کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے اس موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ اس چیز کو سسٹین کرنے کے لیے پھر آپ کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بھی آنا پڑتا ہے، نیوز کی بھی دنیا میں آنا پڑتا ہے. تو یہ ضروری ریکوائرمنٹس ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پھر یہ ساتھ آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے. جب آپ ایک گاڑی لیتے ہیں تو اس کی پھر ساری لوازمات آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے. دنیا کے صرف گھر میں آپ نے کھڑی کرنی ہے. جب آپ اس کو روڈ پہ نکالیں گے تو اس کے ٹائر بھی چینج کریں گے جب ضرورت پڑے گی. اس کو آئل فلٹر بھی آپ کو موبائل بھی چینج کرنا پڑے گا، وقت سروس بھی. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایک سیٹ اپ میں جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ضروری ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو ویورشپ بھی چاہیے. ویورشپ کیسے آتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو پھر پلیٹ فارم چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو سیٹ اپ چاہیے. تو یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں نتھی ہوئی ہیں. جی بالکل، یہ کرنی پڑتی ہیں. اچھا سر، اس کا مطلب کہ پاکستان میں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو قانون کا شیلٹر، جیسے آپ نے لا کیا، میڈیا کا شیلٹر، یہ چیزیں ہونا شاید ضروری نہیں. دیکھیں، میڈیا کے شیلٹر کی بات میں نے نہیں کی، میں نے اس کی پروموشن کی بات کی. اب ایک فیکٹری والے کو کون سا میڈیا کا شیلٹر چاہیے ہوگا؟ ایک بندے نے لائف سٹاک لگایا تو اس کو کیا ضرورت ہے میڈیا کے شیلٹر کی؟ لیکن اس کو اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل جو مارکیٹنگ ہے وہ زمانہ چلے گا کہ آپ اخبار میں اشتہار دے دیں گے یا 4-10 جو ہے نا وہ سائن بورڈ لگا دیں گے تو آپ کی مارکیٹنگ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. آپ تو سب کچھ ڈیٹیلائز ہو کہ ہر بندہ دیکھتا ہے اور آپ کے پاس آپ کو اپروچ کرتا ہے. تو اپنے بزنس کو
بہتر ماڈیول میں پوری دنیا کے اندر یا پروڈکٹ کو پیش کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ مارکیٹنگ سیٹ اپ کی ضرورت ہے. تو جب آپ اس سیٹ اپ کو لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر وقت تو آپ نے اپنی پروڈکٹ نہیں بیچنی ہوتی, پھر تو آپ سب کچھ کریں گے جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیز ہوگی. جی بالکل. اچھا سر, اس کے بعد آپ نے اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی لانچ کر دیا, وہ کیا وہ سڈنلی ہوا یا کوئی اسٹارٹ سے پلان تھا ریئل اسٹیٹ میں آنے کا؟ میں شروع سے ہی نا 2004 سے ہی ریئل اسٹیٹ میں ہوں, اور ہم شروع سے ہی پروجیکٹ کر رہے ہیں, ایک نہیں کئی کیے ہیں, بنائی ہیں, لینڈز بھی لی ہیں اسی شہر کے اندر بہت سے کیے ہیں. اور میں اس شہر کے اندر جتنے بھی لوگ جو ریئل اسٹیٹ کے سے وابستہ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. تو اب تھوڑا سا یہ کچھ لوگوں کی مہربانی ہے تو ٹرول ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے آگے یہ چیزیں سامنے, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم فرسٹ ٹائم جو ہے نا اس میں آ رہے ہیں. میں اب تک اراؤنڈ اباؤٹ 21 ایئرس سے جو ہے نا وہ اسی بزنس میں ہوں. صحیح. تو سر یہ جب آپ نے اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو کیا سرمایہ کاری بھی اچھی خاصی اس کے لیے چاہیے؟ یہ ہم جو سٹارٹ تھا نا یہ 2004 کا تھا, تو یہ ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا زیرو سے. تو اس کے پیچھے پوری 20-21 سال کی داستان ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا چلا تھا کارواں میں اکیلا ہی, لوگ ملتے گئے سوری کارواں بنتا گیا, شعر بھی مجھے کچھ یاد نہیں. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ محنت کرتے ہیں کسی بھی ایک طرف جاتے ہیں تو آہستہ 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 پھر آپ کا ایک قافلہ بن جاتا ہے. تو بظاہر تو وہ ایک فگر نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک پورا قافلہ ہوتا ہے, ان پورے لوگوں کی محنت ہوتی ہے, ان کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, تب یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ. جی بالکل. اچھا سر, بات کریں گے جو ابھی ریسنٹلی کچھ نیلامیاں ہوئی بیریا ٹاؤن کی, ہم اس پہ آنے سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ 20-22 سال کی ایک کہانی ہے, تو کیا یہ سفر جب آپ نے جب سٹارٹ لیا تو کیا کچھ سرمایہ تھا, کچھ انویسٹمنٹ اپنے پاس تھی یا پھر؟ دیکھیں میں نے بالکل ایک ایز اے لے مین سے جو ہے نا وہ سٹارٹ لیا تھا, بلکہ میں یہاں پہ کہوں گا ایک لیبر سے سٹارٹ لیا تھا. صحیح. کوئی سرمایہ نہیں تھا, ہماری فیملی میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ میں یہ کہوں کہ جی ہم بہت بڑے کوئی جاگیردار تھے یا کوئی بزنس مین تھے, لیکن الحمدللہ اچھے وہ بھی نہیں, بہت ہی زیادہ لوور کلاس بھی نہیں تھے. الحمدللہ میرے والد صاحب گورنمنٹ آفیشیل تھے, میری پوری فیملی تھی, تو الحمدللہ ایک مڈل کلاس سے میرا تعلق تھا, لیکن بزنس نہیں تھا. تو جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ آہستہ 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 سیکھا ہم نے. آپ اگر کہہ لیں کہ ایک سیلز بوائے سے میں نے سٹارٹ لیا اور آج ہم یہاں پہنچے. صحیح. تو سر اس راستے میں مشکلات ظاہر ہے, جب آپ سرمایہ لے کے گھر سے نہیں نکلتے تو بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس میں کیا کیا کس طرح دیکھیں مشکلات اگر آپ پر نہ آئیں تو آپ سیکھتے نہیں ہیں, یہ بھی اللہ کی ایک بلیسنگ ہوتی ہے. جی بالکل. کہ آپ کے اوپر ایک کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں, پھر آپ اس سے بہت کچھ لرن کرتے ہیں. اب آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو لیا کیسے, جو آپ کے اوپر مشکلات آئیں. مشکلات دو طرح سے آتی ہیں, ایک آپ کی غلط پالیسیز, غلط ایکٹس کے ساتھ آتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, پھر اس کا ریبلٹل آپ کو ملتا ہے. وہ تو کسی طریقے سے نہ جائز ہے, نہ کرنی چاہیے. نہ کسی کے ساتھ آپ جو کریں, آپ دھوکہ کریں, فراڈ کریں, کسی کو ساتھ آپ چیٹ کریں, تو پھر آپ کے اوپر جو مسائل اور مصیبتیں آئیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ تو وہ نہیں ہے. ایک ہوتے کہ آپ نے سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کیا, آپ نے کوئی چیٹ نہیں کیا, آپ بالکل ٹھیک چلے, لیکن اس کے باوجود بھی اس ملک کے اندر سسٹم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نہیں چلنے دیں. یہ روٹین ہے ہماری جو کئی سو سالوں سے چلتی آ رہی ہے, ٹائم کھینچنے والی. تو وہ جو ہے نا اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ جب آتی ہیں تو اس سے انسان لرن کرتا ہے, سیکھتا ہے, بہت کچھ سیکھتا ہے. اور اگر وہ نہ آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا, کہ وہ اس سٹیج تک نہیں پہنچ پاتا کہ کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. جی جی. اچھا سر, ابھی ریسنٹلی بیریا ٹاؤن کی نیلامی ہوئی, آپ نے میدان مارا ماشاء اللہ سے, سب سے اچھی بولیاں آپ نے لگائی, پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی. سر ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس, اتنی بڑی انویسٹمنٹ, یہ کیسے ممکن ہوا, یہ ذرا اس پہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دوسری بار بیریا کی نیلامی نہیں تھی, یہ کوئی 6-7ویں نیلامی ہے. صحیح. یہ جو پہلی نیلامی سے لے کر اس وقت تک کچھ 6 سے 7 دفعہ نیلامی ہو چکی ہے. ہم نے صرف دوسری میں حصہ لیا, 2 میں لیا. اس کے درمیان میں بھی 4-5 نیلامیاں ہوئی ہیں جس میں بیریا کی ملین آف روپیز کی زمینیں, گاڑیاں, بہت سی چیزیں سیل ہوئی ہیں, لوگوں نے لی ہیں, لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ آپ ہائی لائٹ ہو گئے, بس یہ مہربانی ہے کچھ لوگوں کی کہ چلو انہوں نے ہمیں ہائی لائٹ کر دیا. تو پہلی تو بات یہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا 20 سے 21 سال ہمیں اس پراپرٹی کی فیلڈ میں ہو چکے ہیں, اور کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم اس ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں کسی آکشن میں بیٹھے ہیں. ہم بہت سی آکشنس کے اندر اس کے علاوہ بیٹھتے ہیں جو اسی شہر میں ہوتی ہیں, اور اس سے بڑی مالیت کی جگہ بھی ہم نے لی ہوئی ہیں, وہ بھی آن ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. لیکن وجہ یہ کہ اس پہ سنگل کالم خبر بھی کبھی نہیں لگی. تو یہ جس شخصیت کے ساتھ پراپرٹیز منسلک ہیں اس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. اور نو ڈاؤٹ ملک صاحب کی ایک شخصیت ہے, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ عام آدمی نہیں ہے, انہوں نے 3 دہائیاں اس ملک کے اوپر رول کیا ہے, وہ پاور کوریڈورز میں رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی سوچا جائے کہ پتہ نہیں کیا کوئی بہت بڑا کہ جی پیسہ کہاں سے آ گیا, کیا آ گیا. بھائی اس سے کئی گنا زیادہ کی الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے پراپرٹیز خریدی بھی ہیں, بیچی بھی ہیں. اگر آپ ہمارا, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے.
کیا لگتا ہے سر فیوچر میں پورا بیریا ٹاؤن خریدیں گے یا آہستہ آہستہ کر کے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت جو ہے غلط کانسیپٹ ہے لوگوں میں کہ جی یہ بیریا ٹاؤن کو خریدنے جا رہے ہیں. بیریا ٹاؤن کو میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم گورنمنٹ بھی خرید سکتی ہے. اگر پہ کر خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتی. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لاکھوں ہزاروں لوگوں کی پراپرٹیز ہیں وہ بک چکی ہیں. لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں, لوگوں کے گھر ہیں, لوگوں کے بزنس ہیں, لوگوں کے کمرشل ایکٹیویٹیز پلازز ہیں. تو وہ لوگوں کی اپنی آنرشپ ہے. یہ جو چیزیں ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ وہ ہیں جو بیریا ٹاؤن کی ذاتی کوئی ملکیتی تھی, جو بیریا ٹاؤن کے نام پہ جن کے ٹائٹل تھے اور وہ کسی نہ کسی کیس میں پلج تھیں, کسی نہ کسی ٹیکس کے ڈیفالٹ میں پلج ہوئی ہیں اور ان کی نیلامی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورا بیریا ٹاؤن نیلام ہو جائے گا یا آپ پورے بیریا ٹاؤن کو ٹیک اوور کر لیں گے, ایسا بالکل نہیں ہے. صحیح صحیح. اچھا سر, اس میں کچھ تاثر مارکیٹ میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے فرنٹ مین ہیں, یہ انویسٹمنٹ آپ کی اپنی نہیں ہے اور آپ کے پیچھے بیک پہ کوئی ہے, کوئی گروپ ہے یا کوئی بھی فرد واحد ہے, تو اس میں کیا کوئی صداقت ہے یا آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ہے ساری؟ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ بزنس کے اندر آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں بیک وقت, لیکن جو سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی جس طرف آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اسی شہر کے اندر ہیں اور اسی شہر کے لوگ ہمیں جانتے ہیں, ہماری ورث کو بھی جانتے ہیں, ہمارا سارا چیزوں کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر. لیکن یہ جو ایک خاص قسم کا ایک ٹولہ ہے, پہلے وہ جماعت تھی اب ایک ٹولہ رہ گیا بیچارہ, وہ ان چیزوں کو بڑے شوق سے ریاستی اداروں کو کہیں نہ کہیں اٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں یہ فخر سے کہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا نام ریاستی اداروں کے ساتھ جوڑتا ہے, پاکستان کی فوج کے ساتھ جوڑتا ہے, ISI کے ساتھ جوڑتا ہے, تو ہمیں اس پہ فخر ہے, ہمیں کوئی اس پہ ملال نہیں ہے. اور اگر کل کوئی ایسا وقت آتا ہے اور ہمیں کسی ایک کو چننا پڑے گا تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کبھی بھی کسی ایسے انتشاری ٹولے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جو ملک کی خاطر جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار کا سبب بنے اور جس نے گمراہی کا کام کیا وہ ہم کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو وہ ہماری فوج ہے بھائی, ہم کو انڈیا کی فوج کے ساتھ تو نہیں کھڑے, ہم کوئی اسرائیل کی فوج کے ساتھ تو نہیں کھڑے, اللہ معاف کرے. تو اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو جوڑتے ہیں ایسا نہیں ہے. جی اچھا سر, ایک تاثر یہ بھی ہے مارکیٹ میں کہ یہ جو نیلامیاں ہو رہی ہیں یہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ملک صاحب کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کہ دوبارہ اپنی پراپرٹیز وہ خود ہی خرید رہے ہیں, اور ایک یہ مارکیٹ میں دکھایا جا رہا ہے کہ ملک صاحب کی پراپرٹیز نیلام ہو رہی ہیں. تو کیا دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو بیریا ٹاؤن کے اپنے ٹائٹلز پہ تھی. اس سے پہلے جو کچھ ہے تو پراپرٹیز ایسی ہیں جو خود بیریا ٹاؤن نے جا کے سرنڈر کی ہیں کورٹ کے اندر کہ اگر ہم نے پیسے نہ دیے تو آپ ان کو نیلام کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو گارنٹی کرتے ہیں یا پلج کرتے ہیں کوئی بھی چیز, آپ بینک سے کوئی لون لیتے ہیں, کوئی چیز پلج کرتے ہیں, تو کس لیے کرتا ہے بینک پلج؟ کہ کل اگر آپ نے خدا نخواستہ کا آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو بیچ کے اپنی ریکوری پوری کرتے ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ اٹیچ ہوئی ہیں, اٹیچ ہو جاتی ہیں. جب آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو آپ کی پراپرٹیز کو گورنمنٹ اٹیچ کر لیتی ہیں. تو یہ جو تاثر ہے کہ یہ سارا کچھ جی ملک صاحب کے لیے خریدا جا رہا ہے. دیکھیں بزنس میں کسی بھی چیز پہ ڈیڈ لاک نہیں ہوتا. آج ملک صاحب کے حالات ٹھیک نہیں, کل ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ویسی مطلب ہے بات نہیں ہے. کوئی ایسا بہت بڑا ان کا اس ملک کے اوپر بہت بڑا ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اندر ان کا اوپر ایک احسان ہے. انہوں نے بتایا پاکستان کو ہاؤ ٹو میک دی کالونیز اور کیسے رہا جاتا ہے. تو جو حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے, پریشانیاں تکالیف مصیبتیں بندوں کے اوپر آتی رہتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اپنے ایکٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کچھ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. جی بالکل. تو یہ ہر ایک جو چیز ہوتی ہے اس سے انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن بھی ہو سکتی ہیں. اور کل کو اگر ملک صاحب آتے ہیں تو وہ بھی بزنس مین ہے, اگر وہ پراپرٹیز دوبارہ خریدنا چاہیں تو آپ دیکھیں یہ کوئی ہم نے تو بزنس کے لیے لیے نا. ہمارے وہاں پہ کوئی باپ دادا کی جنگ تھوڑی ہے ملک صاحب کے ساتھ. ہم نے بزنس کے لیے خریدی ہیں, بزنس کر رہے ہیں, بیچ دیں گے. ہمارا کوئی ان کے ساتھ جھگڑا تھوڑی ہے, ہمارا ان کے ساتھ کیا ایسی بات ہے. زبردست. جی اچھا سر, آپ نے جیسے کہا کہ ملک صاحب, جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب پاکستان میں ایک اچھی سوسائٹی کا کانسیپٹ لے کے آئے, لوگوں کو ان نے بتایا سکھایا کہ ایسے رہا جاتا ہے. اچھا پھر وہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں لے کے آئے. اس طرح کے بزنس مین کے ساتھ پاکستان میں اس طرح کا رویہ رکھنا یا ہونا, یا جس طرح ہماری آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ہوا, آپ کی میسیج جو آپ کے جو بیرونی جو سرمایہ کار ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ ایسا کریں گے اپنے انویسٹرز کے ساتھ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کو بیرونی سرمایہ کاری جو ہمارے پاکستان میں آ سکتی ہے یا وہ لوگ کمفرٹ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ملک ریاض صاحب نے بھی نا بہت محنت کی ہے. اور آپ ان کے اپنے کئی انٹرویوز پڑھیں اگر سنیں تو ایک ہوتا ہے زیرو. جی. وہ زیرو سے بھی نیچے والے درجے میں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. جی. میں یہاں پہ یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ملک صاحب کا جب ایک انٹرویو سنا تو انہوں نے کئی اس میں اپنی غربت کا اور اپنی افلاس کا اس حد تک ذکر بھی کیا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی مطلب فاقے تھے. جی بالکل. تو انہوں نے بہت محنت کی ہے.
مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے اس طبقے سے اٹھ کے وہاں پہنچے ہیں جہاں بہت ہی کچھ 1 in a million لوگ جو ہے نا پہنچے ہیں. تو میں اس پورے سینیریو میں جو آپ نے بات کی کہ جو بزنس مین تھے اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا, ملک ریاض صاحب کو ملک ریاض اس پاکستان نے بنایا جی یا دبئی نے بنایا؟ ملک پاکستان نے بنایا. ان کو اس سسٹم نے ہی ملک ریاض بنایا, ان کو اس ملک نے ملک ریاض بنایا. آج وہ اس ملک اور جس سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں وہ کئی دہائیاں اس کا بہت اہم حصہ رہے ہیں. بالکل اسی کی خامیوں سے کچھ کھیلتے رہے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں, اور وہ سسٹم ان کو راستہ دیتا رہا ہے. تو جب اتنی دہائیوں تک آپ کو ایک ملک نام دیتا ہے, آپ کو ایک ملک مقام دیتا ہے, اور آپ کو وہ ایک زیرو سے ملک ریاض بناتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں. اس سسٹم میں غلطیاں ہوں گی, ہیں بھی, لیکن اس سسٹم کے خلاف بغاوت کبھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل یہ آپ کا ملک ہے, ادھر لاکھوں لوگوں نے آپ کے پیچھے پیسے لگائے ہیں, اور بغاوت کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے, نہ ماننے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے. ملک صاحب نے تو کبھی بھی ان کا ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہوا. کیوں ہوا؟ کس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی وجہ ہو نا کہ یار یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے ملک صاحب کے ساتھ. وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا, اور ایک ایسی مطلب ہے ایسے ٹاپک پہ انہوں نے ڈیڈ لاک پیدا کیا جس کا بنتا ہی نہیں ہے. ڈیڈ لاک پیدا کرنا بنتا ہی نہیں تھا, تو انہوں نے یہ کام کیا, تو جس کی وجہ سے شاید معاملات آج بھی آپ کے سامنے دیکھے جا رہے ہیں. اور جب تک ملک صاحب اس ملک میں رہے ہیں, اس ملک کا سسٹم کا حصہ رہے ہیں, وہ ٹھیک رہے ہیں. اب وہ اس سسٹم کو اگر تنقید کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کو آنا چاہیے, ملک صاحب کو معاملات سیٹل کرنے چاہیے, اور ملک صاحب کو بطور بزنس مین جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ کسی بھی پارٹی کا حصہ بن کے, اس کا ایک ترجمان بن کے اس کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے. ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے, امیدیں ہیں, لوگوں کے روزگار ہیں, بیری ٹاؤن کا ایک نام ہے. تو ان کو سب سے زیادہ مقدم, سب سے زیادہ عزیز وہ لوگ اور وہ اپنا جو ایک مقام ہے وہ ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی اور. جی اچھا سر, آپ خود بھی جیسے ایک بزنس مین ہیں, کوئی بزنس مین ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی پراپرٹیز نیلام ہوں. آج آپ ان کی پراپرٹیز خرید رہے ہیں. ملک ریاض صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ بہت دفعہ جیسے ہم نے سنی آ چکی ہے کہ وہ جو جرمانے ان پہ عائد کیے گئے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا یہ بہتر وے یا راستہ نہیں تھا کہ وہ جرمانے ان سے آفیشیلی لے لیے جائیں اور ان کی پراپرٹیز کو دیکھیں, یہ لیگل ڈیبیٹ ہے, یہ لیگل ڈیبیٹ ہے. میں اس میں کچھ ایسا کمنٹس نہیں دے سکتا کہ اگر کوئی بھی بندہ ان ٹائم آ کے اپنے جرمانے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیوں پراپرٹی, ایک بڑی لیگل ڈیبیٹ ہے. کیا اس اگر تو ان لیگل سٹیجز کے اوپر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور جمع نہیں ہوئی تو تبھی آرڈر ہوئے ہیں. اگر وہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے ایک تو بیان کر دینا. تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح آپ بول رہے ہیں حقیقت میں ایسا تھا. حقیقت اس سے کچھ ہٹ گیا. سر بظاہر تو ان کی بہت سی اسٹیٹمنٹس میں یہ کہا گیا, یہ اپیلیں کی گئی کہ ہم تیار ہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم جرمانے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اچھا سر, بات دوبارہ ہم وہاں پہ لے کے آئیں گے کہ ملک ریاض صاحب, جس طرح انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ اپنے بزنس مین کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, تو ہم جس طرح آپ بھی بزنس کرتے ہیں, بہت سے اور بھی لوگ مارکیٹ میں بھی جو بزنس مین ہیں, بہت سے لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہ بیرونی سرمایہ کاری سے جڑے ہوئے ہیں. وہ تو آپ باہر کی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں جب ایسا ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے کہا کہ انڈیا اپنے بزنس مینوں کو جو ہے نا وہ سیکیور کرتا ہے. کون سا انڈین بزنس مین جو ہے وہ انڈین پالیٹکس کے اندر اور انڈین کی گورنمنٹ کے اور انڈین کی ریاستی اداروں کے اندر مداخلت کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو بالکل ایک بتائیں نا کوئی. آج کہیں نا مکیش امبانی کو کہ مودی کے خلاف جائے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے اپنا امپائر کھڑا کرتا ہے. جی بالکل. آپ مجھے آج امریکہ کے اندر کسی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے, ایلون مسک آپ کے سامنے نہیں ہے. بالکل کیا حالت ہے ریسنٹلی. تو یہ آپ مت کہیں کہ جناب آپ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, آپ دنیا میں جائیں, دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی بڑا بزنس ٹائکون جب اسٹیٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے آفٹر شاکس آتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایلان مسک جو کہ بالکل بہت قریب سمجھا جاتا تھا ٹرمپ کے, آج اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. یہاں تک باتیں آ گئی کہ یار یہ تو امریکن نہیں ہے, اس کا پاسپورٹ کینسل کریں, یہ تو کہیں ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا, پتہ نہیں کوئی اس کا باپ دادا. تو یہ آپ نہ کہیں کہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ بزنس میں یہی ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بزنس مین ہیں, آپ بزنس کی امپائر میں کھیلیں, وہاں آپ کو کوئی نہیں ڈسٹرب. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکر لینا یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اور اس طرح سے کر کے ٹکر لے کے بزنس کرنے کا سوچنا شاید یہ کسی ملک میں
شاید یہ پاسبل دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ صرف مثالیں دی جاتی ہیں. مجھے آپ جائیں نا یورپ میں کسی ملک کے اندر آپ اسٹیٹ کے خلاف ہو کے مجھے بزنس کر کے دکھا دیں. کہانیاں کرنی بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. جیسے آپ نے کہا یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں, ظاہر ہے ہماری یہ محافظ ہیں, تو ان کے بغیر تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے نا پاکستان کا. بالکل سر. اچھا سر, ریئل اسٹیٹ کو ساتھ ہی جس طرح آپ ماشاء اللہ سے آپ کا اپنا تعلق بھی ریئل اسٹیٹ سے, آپ کا اپنا بزنس بھی ریئل اسٹیٹ ہے, پچھلے 3 سال سے ریئل اسٹیٹ ڈاؤن جا رہی ہے, اس کو کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھیں آپ انٹرنیشنل, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کتنا ہے, میں دنیا بڑا گھومتا ہوں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. کرونا کے بعد پوری دنیا میں آپ پورے یورپ میں وزٹ کر لیں, آپ یو کے وزٹ کر لیں, آپ یو ایس اے وزٹ کر لیں, ہر جگہ پراپرٹی ڈاؤن ہے. میں لاسٹ ابھی یو ایس اے میں تھا, میں نے وہاں بڑی ڈیٹیل کی کہ وہاں بھی یہی پوزیشن ہے کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ رکی ہوئی ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک امپیکٹ آیا ہے, نہ صرف کہ پاکستان میں. ٹھیک ہے, یہ گلوبل ایک ایشو ہے اور اس کے ثمرات ہیں. ہمارے یہاں کچھ زیادہ ایشوز اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کا آفٹر شاکس نہیں ہے, اس کے ہیں, کیونکہ پرچیزنگ پاور لوگوں کی وہی ہے اور پرائسز 2 سے 3 گنا بڑھ گئی ہیں. کنسٹرکشن کی چیزوں کی مہنگائی اتنی چلی گئی, لیکن پرچیزنگ پاور نہیں بڑھی. جب پرچیزنگ پاور ہی نہیں بڑھی, آپ کی تنخواہ 50,000 تھی وہ وہی ہے, اور جو کیا کہتے ہیں دال, چینی, گھی, ٹماٹر آپ کے اخراجات سے ڈبل ہو گئے, تو آپ پھر کیا کریں گے؟ جہاں آپ 1 کلو ٹماٹر ہفتے کے لے کے آتے تھے, وہاں آپ ½ کلو لائیں گے. تو پرچیزنگ پاور آپ کی کم ہوگی نا. جب اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ کے ملک کے اندر کام تب چلے گا جب خوشحالی ہوگی, جب آپ کی پرچیزنگ پاور ہوگی. تو ہمارے ملک کا جو ایشو ہے, تمام ملکوں کے اندر ایسا ہی ہے, بے روزگاری کا اس وقت جو عالمی ایک مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو وسائل ہوں گے تو یہ سیکٹر چلے گا. جی. اچھا سر, آپ نے کہا کہ گلوبلی یہ ایشو ہے, پوری دنیا کا ایشو ہے کہ ریئل اسٹیٹ ڈاؤن جا رہی ہے, پر ہمارے پڑوس میں یہ قریب میں ہی دبئی تو بہت اس کی پراپرٹیز دبئی پوری دنیا کا ایک ایسا مرکز بنایا گیا ہے جس میں آپ کا اکیلے عمل دخل نہیں ہے. دنیا کے بہت سے لوگوں نے ایک ایسا سیفسٹ پلیس ڈیزائن کیا ہے, ایک ہب بن گیا ہے. نہیں, وہ ڈیزائن کیا ہے کہ وہاں بیٹھ کے بزنس کیا جائے. میں بلکہ اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے سیانوں نے, جن کے ہاتھ میں اکانومی کی دوڑیں ہیں, انہوں نے کہا یار اتنی دنیا اپنے ملک میں بلا کر ایک نیا کٹا کھولنے کے بجائے کسی ایسی جگہ پہ ایک نئی اسٹیٹ بناؤ جہاں ہم پورے جا کے وہیں بیٹھ جائیں اور وہیں سے پیسہ کما کے اپنے ملکوں میں موو کریں. سب کی پناہ گاہ ہو. تو وہ سب کی پناہ گاہ ہے, اس کو تو آپ کمپیریزن ہی نہ کریں نا, اس کو آپ کمپیریزن نہ کریں آپ پاکستان کے ساتھ یا دنیا کے اور ملکوں کے ساتھ. اچھا سر, اپنے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ نیئر فیوچر میں کوئی قریب ترین آپ کوئی بہتر ہوتا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ایسے مزید چلے گا؟ دیکھیں سسٹم جس طریقے سے کولیپس ہوا اور کچھ کیا گیا, اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے, اور انشاءاللہ فیوچر سون میں انشاءاللہ چیزیں بہت اسٹریم لائن ہو جائیں گی. چلیں جی, اللہ کرے کہ اس میں بہتری آئے. اچھا سر, اس میں ریئل اسٹیٹ میں جس طرح سے آپ کے بہت سے پروجیکٹس یہاں اسلام آباد میں, پنڈی میں آپ کر چکے ہیں, تو مری میں آپ کے اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں آج تک آپ نے کوئی پروجیکٹ وہاں پہ لانچ نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس شروع سے ہی کچھ اس طرح کا ذہن ہے کہ ہم اس طرف نہیں گئے. اپنی جو ایک ہے جگہ بس اسی میں ہوتے ہیں, تو ایک کبھی سوچ بھی نہیں آئی, اور یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور کوشش بھی نہیں کی, اور کوئی اپرچونیٹی بھی نہیں ہے کبھی ایسا کہ ادھر بھی کچھ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں لگاؤ نہیں ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, ہر بندے کو اپنی مٹی سے لگاؤ ہوتا ہے, تو یہ کبھی سوچ آئی ہی نہیں کہ ہم اس طرف بھی کچھ کریں. صحیح. سر, پورے پاکستان میں ایسے لوگ ابھی جیسے کہ ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے یہ سیکٹر, پر مری میں بہت سے اچھے اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں. 5-7 اسٹار ہوٹلز لوگ اپنے پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں, جیسے ریڈیسن بلو جیسی کمپنیز وہاں پہ آ رہی ہیں, اور بھی بہت سے ہوٹلز وہاں پہ بن رہے ہیں. تو آپ کا تو وہ اپنا علاقہ, آپ کا اپنا گاؤں. دیکھیں جو مری ایک ٹوریزم پلیس ہے, اس کا اس وقت میں سمجھتا ہوں 70-80% جو بزنس ہے نا, وہ صرف ہوٹلنگ ہے. جی ایسے ہی ہے. اب ہوٹلنگ کے علاوہ مری کے اندر کوئی بھی اور بزنس جو ہے, آپ بتائیں نا, مری میں کوئی انڈسٹری ہے, مری میں کوئی آپ مطلب کوئی پروڈکشن ہے کسی چیز کی ہے, آپ کی کوئی ایگریکلچر ہے, آپ کا کوئی لائف سٹاک ہے. پہلے چلیں پھر کسی زمانے میں ہمارے ابا اجداد کے زمانے میں لائف سٹاک کچھ اپنا شبہ تھوڑا تھا, اب تو وہ بھی نہیں ہے. آپ کا ایگریکلچر بھی ختم ہو گیا, آپ کا لائف سٹاک بھی ختم ہو گیا, آپ کی فیکٹریز وہاں کوئی نہیں, آپ کی پروڈکشن وہاں کوئی نہیں. آپ کو اگر ایک سوئی یا کوئی چیز ہے وہ بھی آپ کی اسلام آباد سے جو ہے نا بن کر جاتی ہے. وہ بیسیکلی ایک ٹوریزم پلیس ہے. تو جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, وہ ہوٹلنگ چین سے جو لوگ ہوٹلس کے بزنس سے وابستہ ہیں, وہ تو ان کے لیے تو وہ ایک ہاٹ پلیس ہے جہاں وہ جائیں گے. لیکن جو ریئل اسٹیٹ یا بڑا کوئی ایسا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں جا کے کوئی ایسا پروجیکٹ کرے گا یا کچھ ایسا کرے گا جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ سروائیو کر سکے. وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. صحیح. تو سر ساتھ ہی اس کے, کیونکہ مری کی بات ہو رہی ہے, تو سننے میں یہ بھی تو آتا ہے کہ مری سے آنے والے ٹائم میں آپ کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کوئی؟ دیکھیں میں نے کہا کہ ایسا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ سر دست تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, اور انسان کو کبھی بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے کل کو پھر اس کو پریشانی ہو.
تو ابھی تو نہیں ہے، آنے والے وقتوں میں شاید کوئی شوق اگر پیدا ہوگا تو یہ اس وقت دیکھیں گے. فی الحال تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ سر جو چیزیں آپ کی پائپ لائن میں چل رہی ہیں، پہلے لا کیا، پھر میڈیا میں آئے، بزنس تو ہے ہی ہے ماشاء اللہ سے، تو الیکشن اور پولیٹکس بھی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ جڑتی ہے، تو اس لیے ایک شاید تاثر میں ہے. نے آپ کو بتایا نا کہ بظاہر ابھی سر دست تو ہمارا نزدیک قریب میں کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اچھا، مستقبل میں دیکھیں وقت اور حالات میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. صحیح. تو سر ابھی کون سی سیاسی جماعت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یا کس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا کس کو ووٹ دیکھیں ہم اس سیاسی جماعت کو پسند کرتے ہیں جو ملک کے لیے، ملک کے غریب کے لیے، عوام کے لیے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے باتیں کرنے والی جماعت. ہم نے بھی کچھ عرصہ 8-10 سال گزارے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم نے نہیں گزارے ہیں. تو اب پچھلے کوئی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 5-6 سال سے ہم بالکل اپنے بزنس پہ فوکس کریں اور ہماری کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. صحیح. تو دیکھنے میں اور بظاہر اگر اس ملک کے اندر سے پی ایم ایل ایل کا دور نکال دیا جائے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے، نعرے، باتیں اور وہی. تو جس طریقے سے پی ایم ایل ایل اس وقت کام کر رہی ہے، اگر اسی طریقے سے کرتی رہی تو بزنس مین آدمی جو تھوڑا شعور رکھتا ہے، جی ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا جو روڈ پہ کھڑا ہے، جو نعرے مارنے والے اور جذباتی سیاست کرنے والے، اور ایک ہے جو پبلک فگرز کو دیکھتا ہے، جو دنیا گھومتا ہے، جو ملک کی خارجہ پالیسی پہ بھی نظر رکھتا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت تک جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ پنجاب کی سطح پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، وفاق کی سطح پر بھی نظر آ رہا ہے. تو اللہ کرے ملک کے لیے بہتر رہے. سر یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ دے رہی ہیں کوئی کاروباری اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نظر سامنے آپ کو سمپل سی بات ہے کہ آپ کے سامنے سندھ بھی ہے، آپ کے سامنے کے پی بھی ہے، آپ کے سامنے بلوچستان بھی ہے. چاروں صوبوں میں کمپیریزن کر لیں نا، آپ خود کمپیریزن کر لیں، پروجیکٹس دیکھ لیں، آپ خود جا کے حالات دیکھ لیں، آن گراؤنڈ دیکھ لیں. مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں سر؟ کیونکہ اکثر وہ بزنس مین نا، کاروباری حضرات، جو موجودہ جو حکومت ہوتی ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ آن گراؤنڈ جا کے دیکھ لیں، کام دیکھ لیں. جی. اچھا سر، ابھی کرنٹلی آپ کی عوام، آپ کی پاکستانی عوام سیاست سے اور سیاستدان سے بہت مایوس ہو چکی ہے. کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی، کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ مایوسی کی آخر نہیں خیر وہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیاستدان سے بہت مایوس ہو چکی ہے یا سیاست سے محسوس ہو چکی ہے. دراصل ڈیلیورنس کوئی نہیں ہے نا، نعرے بہت زیادہ ہیں، پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہے، نوجوان ذلیل ہو رہا ہے، بے روزگاری ہے، جاب کوئی نہیں ہے، دنیا میں آپ کی سکلز کہیں نہیں ہے، آپ کی کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے جس سے آپ کو آپ کی عوام کو ریلیف مل سکے. آپ کسی بھی علاقے میں اگر کوئی ایم این اے کھڑا ہوتا ہے، کوئی پارٹی آتی ہے، وہ ایک نظریہ لے کے آتی ہے، اس نظریے کے پیچھے آپ نعرے مارتے ہیں، اس نظریے کے پیچھے آپ اپنی لڑائیاں کرتے ہیں، اس نظریے کے پیچھے آپ دشمنیاں پالتے ہیں ووٹنگ پہ، یہ فلاں کے ساتھ. ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں، رزلٹ زیرو ہے نا. تو مایوسی اس چیز کی ہے. جس دن اگر کوئی بھی پارٹی ڈیلیورنس دینا شروع ہوگی اور جو قوم سے کیے ہوئے وعدے ہیں وہ پورا کرنا شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ مایوسی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ نہیں رہے گی. تو آج آپ 100 بندے بھی تبدیل کر لیں، کوئی بہت نیک متقی پرہیزگار بھی لا کر بٹھا دیں، اگر وہ بھی ڈیلیور نہیں کرے گا اور عوام کو اس کی سہولیات اور بنیادی رائٹس نہیں دے گا تو اس سے بھی مایوسی ہونا ہے. ایک دنیا کی فطرت کا نظام ہے. تو یہ جو مایوسی سیاستدانوں سے ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. سر 75 سال سے ایک تو آپ کے قرضے ماشاءاللہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، وہ تو خیر فگرز یاد کرنا روز چینج ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ یاد کرنا مشکل ہے. تعلیم کا نظام آج تک آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکا، صحت کا نظام آج تک آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکا، تو کہیں نہ کہیں مایوسی تو پھر بنتی ہے نا جی. نہیں دیکھیں مایوسی میں نے کہا نو ڈاؤٹ صرف ایک نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ ہے نا. سب سے پہلے آپ کے بنیادی رائٹس پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں بنیادی رائٹس، بنیادی یہی نہیں ہے تو پھر آپ آگے کیا بات کریں؟ تو سر پھر موجودہ جو حکومت ہے وہ دیکھیں آپ نے کہا کہ بہت اچھے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہے دیکھیں کام میں کے لیے. بتا دوں آپ، میں نے صرف اس سینیریو میں کہا کہ جہاں اگر 10 لٹیرے بیٹھے ہیں تو آپ نے مجھ سے سوال اس طرح کرنا تھا کہ یار اتنے لٹیروں میں بہتر کون سا. تو میں نے یہ بتایا کہ یار یہ کچھ بہتر ہے، کم از کم یہ جو ہے نا یہ بھی لٹیرے بہتر ہے. آپ کیا سننا آپ کے کہنے کا مطلب یہ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ چلو جی، اللہ پاک رحم فرمائے ہم پہ. اچھا سر، ریسنٹلی ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں اسامہ اشفاق سرور صاحب جو آپ اور میرے حلقے کے ایم این اے ہیں، وہاں پہ یونیورسٹی کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی 1 بلین کا فنڈ ان کے پاس ہے ابھی، پر جگہ کا ان کے پاس وہ نہیں ہے ارینج. کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے جب آپ کو بزنس میں اللہ پاک کامیابی دیتے ہیں تو آپ کا ایک حق ہوتا ہے، آپ کی فیملی کا، آپ کے عزیز و اقارب کا، تو اسی طرح اپنے علاقے کا بھی آپ پہ حق ہے آپ کو. تو کیا اس طرح کی کسی بھی اگر کل کو کوئی ایسا موقع آتا ہے تو کیا اس میں کوئی آپ کوآپریٹ کریں گے؟ یا پہلی تو بات میں یہ کروں گا کہ الحمدللہ ہماری مری کو اللہ نے بہت نوازا ہے جی، اور اس میں بہت بڑی بڑی ملٹی ملینئر شخصیات موجود ہیں. جی، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ریاست اور حکومتوں کے لیے جگہ مسائل نہیں ہوتی. اگر وہ اس وقت مری میں لوگوں کی
بنی بنائی پراپرٹیوں اور کاروبار کے اوپر بلڈوزر پھیر سکتے ہیں. تو اب میرے جیسے بندے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں کہاں کتنی لینڈ گورنمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے. اگر چند روپیوں کے عوض 5 اسٹار ہوٹلس کو جگہ الاٹ کی جا سکتی ہے, چند ٹکوں کے عوض پورے آپ لیز کی بات کر رہے ہیں, لیز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, چند خواہشات کے اوپر پورے شہروں کو اور بازاروں کو بلڈوز کیا جا سکتا ہے. تو اتنی بڑی جنگلات کے رقبے مری میں پڑے ہیں, تو کیا یہ یونیورسٹیز کو نہیں دیے جا سکتے؟ کیا یہ کالجز میں نہیں بن سکتے؟ کیا یہاں اسکول نہیں بن سکتے؟ مجھے نہیں سمجھ کہ انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں بات کی. جگہ نہیں ہے. یہ بات پنجاب گورنمنٹ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو میری یونین کونسل کے اندر اتنا بڑا جنگل پڑا ہوا ہے جو ہر سال اس کو آگ لگا کے جس کی لکڑی شاید جنگل کا ایشو ہے کہ جنگل آپ کاٹ نہیں سکتے. یہ ایک وجہ بتا رہے تھے وہ کہ جنگل کے بھی مسائل ہیں. دیکھیں یہ جنگل وہ کہتے ہیں کاٹ نہیں سکتے, لیکن الحمدللہ ہر سال مری کے اندر جنگل بچا بھی کوئی بھی نہیں ہے. قانون دیکھیں, اگر آپ بک پہ چلیں گے نا تو بک پہ بہت کچھ ہے. میں اپنے یو سی کے ساتھ لگے ہوئے جنگلات کی اگر بات کروں تو وہاں کچھ بھی نہیں بچا. کاٹنا تو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک درخت جس کی قیمت کئی لاکھ ہوتی ہے اور کئی سال ہمارے علاقے میں, مری کے علاقے میں 100-150 سال لگتے ہیں اس کو, مطلب 50 سال سے 100 سال کے درمیان درخت بنتا ہے. وہ ایک جنگل کا سپائی 4000 میں 5000 میں بیچ کے چلا جاتا ہے. تو آپ کون سے جنگلات کی بات کر رہے ہیں؟ جنگلات کو بچایا جا سکتا ہے اگر آپ کہیں پہ پروجیکٹ لگاتے ہیں اور وہاں اگر آپ کا کوئی 200-400-500 درخت کٹتا ہے تو کیا آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ آپ 10,000 درخت اور لگائیں نا, نہیں لگا سکتے. نہیں, اس طرف تو ہم نہیں آتے. تو پھر یہ بات فضول ہے نا کہ جی جگہ لوگ دے دیں. کیوں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو گورنمنٹ کے اپنے وسائل ہیں, جو اپنی لینڈ پڑی ہے, صرف یہ بہانہ کر دینا کہ جی درخت کاٹ جائیں گے. تو یار چلو 200 درخت کاٹ جائے گا, 500 کاٹ جائے گا, تو 10,000 لگا دو نا. وہ جو درخت تو 2-3 سالوں میں پھر گرو کر جائے گا. تو ماحول دوست بن جائے. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے نہیں پتا, شاید انہوں نے بلڈنگ کنٹیسٹ میں کہا فنڈ کا, لینڈ کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں. فنڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریڈی ہے ہمارے پاس. لینڈ کے حوالے سے ایشو کوئی نہیں. اگر گورنمنٹ کرنا چاہے تو کوئی ایشو نہیں, کہیں پر بھی نہیں. چلیں جی, اس پہ ہم یقیناً اللہ پاک رحم فرمائے اور اللہ کرے کہ کوئی ارینج ہو جائے, کیونکہ یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کہ مری کی بڑی اہم ضرورت ہے ابھی. سر اس کے علاوہ چلیں وہ تو حکومت کی, اگر جس طرح میں نے کہا کہ آپ جب اللہ آپ کو کامیابی دیتے ہیں تو آپ پھر کچھ آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی, اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کی. چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بتانا یا بندہ کہیں بیٹھ کے ذکر کرے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو اور ایک اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. آپ خیر کا کام جتنا بھی کریں گے وہ آپ نے اس دنیا سے جانا بھی ہے, اور ایک وہاں بھی ایک آپ کا ایمان ہے کہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بس میں ہو. دیکھیں آپ سے سوال جو ہوگا نا وہ آپ سے کوانٹٹی کا نہیں ہوگا, وہ آپ سے سوال آپ کی کوالٹی کا ہوگا, یا تیرے بس میں کیا تھا, تو نے کیا کیا, نیت کا ہوگا. وہ نہیں کہ مطلب آپ کے بس میں کیا تھا, آپ کے اختیار میں تھا نا. اب میرے اختیار میں جتنی میری پاور ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو چیز میری پاور سے باہر ہے اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو جو انسان کی جتنی پاور ہے اس کو کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے مری کے صرف چند گھرانے صرف سال میں اپنی جائز زکوٰۃ جو بنتی ہے وہی دے دینا, تو مری کے اندر سے بھوک, بے روزگاری, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. صرف جو ان کی اپنی زکوٰۃ بنتی ہے, میں نام نہیں لوں گا, چند گھرانے 5-7 لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی زکوٰۃ, میں کوئی ٹیکس کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی خیرات کی بات نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے ہم پہ لازم کی ہے, جو ہم پہ فرض ہے, جو ہم نے دینی ہے, جس کا ہم سے حساب ہوگا, جس کا ہم سے پوچھ ہوگا. آپ چھوڑ دیں صدقات, خیرات, ویلفیئر, ساری چیزیں اونلی صرف اپنی زکوٰۃ اپنے علاقے میں تقسیم کر دیں. مری سے بھوک, غربت, یہ سب ختم ہو جائے گا. سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. یہاں نیب بھی FPR بھی سن رہے ہیں. دیکھیں میں ابھی ہم ایک چھوٹی سی چیز لیتے ہیں, اتنی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. مری کے اللہ نے بہت سے اس دھرتی کو بہت بڑے لوگوں سے نوازا ہے جو چھپے ہوئے ہیں. میں صرف 5-7 کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی پورے مری کی بات ہی نہیں کر رہا. صحیح. سر ابھی مری کے ویسے بہت سے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا دیکھتے ہیں ابھی مری میں؟ ابھی جو سب بنیادی جو ضرورت ہے نا پورے پاکستان کی, وہی مری کی بھی ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ بنیادی چیزیں ہیں. روزگار, یہ ہر جگہ ہے. چاہے وہ بندہ پہاڑ میں بیٹھا ہے, چاہے وہ کشمیر کے بارڈر میں بیٹھا ہے, چاہے وہ گلگت کے بارڈر پہ بیٹھا ہے, یا چاہے وہ رحیم یار خان کے بارڈر پہ بیٹھا ہے, یا دادوس کے بارڈر پہ بیٹھا ہے, یا تربت میں بیٹھا ہے, یا چمن میں بیٹھا ہے. یہ بنیادی ضروریات ہیں. یہ ہر جگہ مسئلہ ہے. یہی ہر جگہ کی مسئلہ ہے. کوئی مری کا مسئلہ نہیں ہے. ہم ایز اے نیشن پاکستانی ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے, اور اسی کے اوپر جو ہے نا ورکنگ ہونی چاہیے. جی سر, مری میں ایک جہاں بات ہوتی ہے بنیادی اب آپ کی جو رائٹس کی, تو کوالٹی آف ایجوکیشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوالٹی آف پرائیویٹ اسکولس کو چھوڑ کے کیا ایسی ایجوکیشن کوالٹی آف ایجوکیشن پورے ہر جگہ جو ہے وہی مری میں. مری کو خاص طور پہ اس میں یتیم نہیں رکھا گیا.
جیسے پورے پاکستان کی کوالٹی آف ایجوکیشن ہے سرکاری اسکولوں کی، وہی مری کی. تو سر پھر آپ نے کہا کہ نون لیگ کے اگر دور حکومت نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، تو اس کا مطلب پھر کسی جماعت نے کسی نے کچھ نہیں کیا پاکستان میں؟ آپ کے سامنے اگر کچھ کیا تو مجھے آپ بتا دیں. صحت کا بھی حال آپ کے سامنے ہے، تعلیم کا بھی وہ جو حال ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. آپ کے سامنے ساری چیزیں، اس میں کسی کو عوام سے پوچھنے کو یا کسی مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے آپ کو؟ صحیح. سر ایک سوال میرے خیال آخری سوال ہے، یہ پہاڑی چننا چاہیے نا، اور میں سمجھنا کہ اکثر لوگ پتہ نہ کہ پہاڑی گل کرنے اور لوگ اکثر اپنا شرم محسوس کرنے میں مڑی سڑی کوشش ہی کیا سکلے انشاءاللہ پہاڑی زبانوں پر گل بھی کرساں، اور بہت سارا اس پر کم ہی ہونے والا انشاءاللہ، کیونکہ مری نے حوالے نال سوال آ تو میں مڑی کوشش ہی کسی اپنا پہاڑی سے اس پر گل کی گچے. مری چون ریسنٹلی ایک آپریشن ہوا، بہت سارے لوگوں نے کاروبار اتنے تباہ ہوئی گئے، لوگوں کی پیسے بھی نہیں دیتے گئے، بہت ساری بلڈنگس کی اتنے پنیا گا. ایکسپریس وے پرسوں دیکھا اسی کہ کچھ بلڈنگس کی انہیں آپریشن کری پنی چھوڑیا ہوا، کچھ کی چھوڑ دیتا ہونا. اس کی کس طرح دیکھنی ہوگی؟ کیا ہے یہ یقین واہ یہ اتنے ٹھیک واہ یا ہونا چاہیے نا سر؟ سب تو پہلے میں سوچا گل آخنا کہ سن جو پہاڑی گل کی تھی کدا مڑے بس بھی جو ہے تو مڑا دل جانو کہ دنیا نہیں ہر سطح پر اسے اپنی مادری زبان گل کری اور بلکہ ضلع سے پورا باہر گشنے ہاں اور کو اپنے علاقے نہ بندہ ملنا تو یہ بڑی خوشی جی ہونی کہ بندہ اس نے اپنی پہاڑی گل پانا سے بندہ مختلف زمانہ گل کری کری تو وہی گشنا اور بڑا ایک خوشی جی محسوس ہونی. جیڑی تسوں گل کی تھی مڑی نے آپریشن نہیں، جو ایک سارے سسٹم نے اندر اتنا بڑا گند آ صرف مریض نہیں ہر جگہ میں کہ اساں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں خاطر نہ اساں انہاں لوگوں کی چھوڑ دینے ہاں اور اپنا ایک امیج بنانے واسطے ستیہ ناش کر سکتے ہیں اس غریب نہ اس نہ جس پیسے لائے ہونے اس لیے سارے ستے ہونے ادارے، اس لیے سارے دفاتر جڑے انلیگل تعمیرات ہوندے نے جلے وہی گشتیاں اس لیے پیسے کھانے رہنے سارا کام کری گشتے ہیں. آخر وکٹم کس کی بنائی سٹنے وہ بندے اچھی جڑے ساری زندگی پیسے کی نہیں تو انہوں بلڈنگاں کی انہوں کی تعمیرات کر رشوت کی تساں کی نہیں دا مطلب ہے جناب اچھا وہ اچھی کھلی تو انہوں کی ٹانا شروع کر دینا. جی بالکل. جلے اوپرا سیٹ اپ چینج ہونا بیسیکلی کہ تساں آپریشن کرنا تو سب تو پہلے میں اس گل نے بالکل حمایت نہ کرنا کہ تساں ناجائز تعمیرات کرو اور مری کی تساں جڑنا بالکل لینٹرز ادا کری چھٹو. پچھلے 3-4 سال نے اندر بہت کچھ ہوا لیکن جنس دور نے اندر یہ ہوا اور جنہیں لوگوں نے موجودگی جو سب تو پہلے دونوں کی ٹنگ ہونا بالکل ضرور. تساں پنجاب میں CCD بنائی سٹی تساں ایک فیرس کری کہ یہ لوگ جڑے نا 3-4 ہزار بندہ جڑا پورے پنجاب میں جڑا نا مرڈر ڈکیتی فلانا ڈینگا تساں کوئی رعایت نہیں کرنے پہ تساں انہوں کی بالکل صاف کرنے پہ تو جتنے تساں نے اپنی بیوروکریسی اچھی گشنی اتنے تساں نے قانون بدلی گشنا جتنے تساں نے اپنے مطلب ہے لوگ جو تساں ہے سہولت کاری کرنے اتنے تساں نے قانون بدلی گشنا. ٹھیک ہے تساں 2.5 سٹیاں لوگوں نے بلڈنگاں لوگوں نے نقصان ہوئے گا وہ عناصر قدر کے جنہاں نے موجودگی جو سارا کے بند تھا بالکل سب تو پہلے تو انہوں نے تساں حل کڈو. سب تو پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ جڑی بھی گورنمنٹ سی جس نے بھی گورنمنٹ نہیں بنتا لیکن گورنمنٹ تو تھی سی تساں پھر کسی غریب نہ بزنس تباہ کرنے پہ ہو تو ایٹ لیسٹ اس کی لاس آف بزنس پورا دیو. تساں الٹ سپل بلڈوزر پھیر تو آنے تو ناجائز تعمیرات کی میں تو فارغ ہیں تو گاش تاڑے کو نقشہ نہ وہ قدر گاہ جس پیسے کی یہ بنوایا سا ایک جو ہے نا کوئی انصاف نہ دیکھو یہ ظلم ہے تو ہمیشہ حکومتیں جڑیاں نا وہ تباہ و برباد جڑیاں نا ظلم اوپر ہونی جی بالکل ٹھیک ہے. باقی لوپ ہولز ہونے ہر جگہ ہونے ٹھیک ہے تساں کہتا کچھ نہیں کوئی مالیت لاکھ روپیہ بننی لیکن چلو اس نے لاکھ نہیں دیتی ہے اس کی 50-60 ہزار تو دیو بغیر اس کی تساں اس کی مطلب اس طرح کر رہے ہو کیونکہ اس نے بھی جرم تھا کہ اس انلیگل ایک چیز کی تھی کیونکہ میں خیال ہے وہ بنیادی رائٹس ہے قانون نے جو بندے کی پتہ ہونے چاہیے لیکن اتنے لوگوں نے اپنی جاتی جائیدادوں نے اندر بھی بلڈنگاں ٹائی سٹیاں ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں سمجھنا کہ زیادتی ہے یا نہیں ہونی چاہیے اس کی جڑا نا پراپر وے نال ڈٹھا گیا ہے جیسے آج تساں مال روڈ کی ٹھانے پہ ہو تو تساں باقاعدہ جناب اس کی ویلیویشن کرنے پہ ہو اتنے تساں اس کی مطلب لوگوں کی پیسے دینے پہ ہو تساں چکا گلی بازار ٹایا تو اتنے لوگوں کی پیسے دیتے لاس آف بزنس دیتا تو ایکسپریس وے پر جب تساں لوگوں نے بلڈنگاں ٹائیاں تو اتنے بھی تساں کری سکنے سے بالکل سر. اور میں جتنے تک دیکھو مریض تک کوئی 6-7 ارب روپے نا فنڈ منظور ہوا مال روڈ کی ٹھانے سے ٹھیک ہے کم از کم لوگوں کی کچھ لبنا تو پیا نا جو یہ فارمولا تساں ایکسپریس وے پر بھی لانا چاہیے سا انہوں کی تساں یتیم کری تو بالکل بلڈوزر پھر چھوڑا یا جاتی ہے. اچھا سر ایک کالیاں بیڑاں جڑی اس گل کی لگے نا بڑے خیالی سے سسٹم ہی ہر ٹائم موجود رہنی ہے. اچھا جس ٹائم یہ بلڈنگاں بنائیاں یا کنسٹرکشن ہوئی ہوئی یہ سارے لوگ موجود سے نا اس ٹائم انہیں پیسے کنی دے انہیں کی اساں بہت سارے سنتا ہوا کہ پیسے کندے گشنے سے اتنے پھر انہیں کی NOC کیا لبنا سا ایک زبانی وربلی جڑانا ٹھیک ہے جس میں بنائی کنو تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری تو انہوں نے بھی تھی نا آپریشن جس طرح گل کی جس طریقے نال غریب نہ کھوکا ڈٹھانا اس طریقے نال جنہوں نے دور نے اندر ساری تعمیرات ہوئی انہوں سارے کی پراپر ٹرائل کری انہوں کی سزا دیتی گھنی چاہیے.
تاکہ نیکسٹ ایک ایسا تو پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ دوبارہ اچھی تو کوئی اس طرح کام نہ کرے تو کدے تسا یہ نہیں کری سکنے تو پھر تسا مطلب ہے چکا گلی تے مالوڑا کی نوازی دے ایکسپریس وے کی نال ظلم نہ کرو پھر اتنے بھی لوگوں کے پیسے دیو جنہیں بلڈنگاں بنائی اپنی ملکیت بنائی نا تو انہیں آخو جی لو تسا کی مطلب ہے تسا جی ویلیو ہوئی وہ سارے کو چاہیے کہ دس ٹاساں پھر تو کوئی مسئلہ نا پھر تو ریاست کر ہی سکنی نا اس کو اختیار موجود لیکن اسی طرح بغیر کسی کچھ دیتے ہٹانا یا غلط ہے سر صرف دیتے تھی بغیر نہ بلکہ دسے تھی بھی بغیر ٹانا یہ ایک بڑی عجیب گل اور لاسٹ ٹائم تھوڑا ایم این اے صاحب نال ایک پوڈ کاسٹ سے سامنا ہے جی کہ ٹریفک کی روانی بہتر کرنے کے لیے سو یہ نہ لگنا کہ ٹریفک نہیں اگر روانی ٹھیک نہیں تو لو ٹوپا نے مقام اوپر ایک چین ہی ایک انٹرنیشنل چین ہی ایک سوئی پتہ کہ اتنے بیٹھے اپنا میکڈونلڈس بیٹھا ہوا ایون انہیں گڈیاں لائی تو پارکنگ انہیں اس روڈ کی بنائی کیندا تو کیا آواز سوئی نہ لگنا کہ ٹریفک نہیں روانی کہ اتنے ڈسٹرب نہیں ہونی دیکھو میں غریب نے دورہ معیار جی دورہ معیار نہ ہونا چاہیے معیار ہونا چاہیے نا ایک جا ٹھیک ہے آج تساں چکا گلی لیا کہ تساں پیسے چاہیے دیتے کاٹ دیتے زیادہ چلو وہ ایک الگ بیسی کاٹ لبے زیادہ لبے نہیں لبے مار روڈا سے تساں 5 ارب یا 7 ارب سننے پہ جناب تساں بھی ریلیز کر سکتے ہیں تساں جب کسی بھی بندے کی اپنے روزگار تو بے روزگار کرنے بھی ریاست نہ کام نہ ریاست نہ کام ہوا کہ بندیاں کی روزگار بنانا مہیا کرنا جیلا تساں انہوں نے کی کرنے تو انہوں نے اس الٹرنیٹ پوری دنیا نے اندر لوگوں نے ارباں روپے کی پراپرٹیز اشنیاں اور ٹینیاں جی بالکل اور سڑکاں بننیاں رائٹ آف وے بننے پلازے بننے جدید بننے پورے عرب دنیا کے پورے شہر ڈیمالش کر چھوڑ ایون حرم نے آس پاس سراؤنڈنگ سارا مطلب یہ کوئی نوی گل نہیں ہے یہ حکومت نہ رائٹ ہے جی بالکل رائٹ آف وے کہ سڑکاں سو کھلیاں کرنی بالکل کرو اور کھلیاں ہونی چاہیے بڑا کوئی اس اوپر آبجیکشن نہ کہ تساں جناب کی کہ کی سڑک اس جگہ چاہیے نہیں تساں کی خوبصورتی اس بیوٹیفکیشن سے جگہ چاہیے نہیں تساں بالکل ٹاؤ بڑا اعتراض صرف یہ ہوا کہ جس بندے کی تساں اتوں ٹھالنے ہو اور اس نے بزنس کی خراب کرنے ہو اس کی اس طاقت دے دو آپشن تو لگنا چاہیے نا کوئی الٹرنیٹ آپشن اس کے الٹرنیٹ آپشن چاہیے جی جی سر بہت شکریہ جی سونا بڑا ٹائم گنتا میں کی اندازہ سونی مصروفیت نہ بھی بہت شکریہ جی امید ہے جی آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں اللہ حافظ جی